عروہ جتنی دیر جانے دو عالم کے پاس رہا صحابہ کرام کے انداز و اطوار کا بغور معائنہ کرتا رہا۔ واپس جا کر اس نے جو رپورٹ پیش کی اسے پڑھ کر صحابہ کرام کے والہانہ عشق مصطفیٰ کا اندازہ ہوتا ہے اور آدمی کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ عروہ نے کہا، اے اہل مکہ، میں روم، ایران اور حبشہ کے بادشاہوں کے دربار میں جاتا رہا ہوں، مگر جس طرح اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں اس طرح کا نظارہ میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھا۔ اصحاب محمد کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ اس کا تھوک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ تبرک کے طور پر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اور جب وضو کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے بدن سے مس ہو کر گرنے والا پانی کو حاصل کرنے کے لیے یوں بےتابانہ لبکتے ہیں کہ لگتا ہے کہ لڑ پڑیں گے۔ جب وہ انہیں کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی تعمیل میں سب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ بولتا ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ فرط ادب سے سب اپنی نگاہیں جھکائے رکھتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اس کے چہرے کو نظر بھر کر نہیں دیکھتا۔ ایسی بے پناہ عقیدت رکھنے والے لوگ تو کٹ مریں گے مگر محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی بات مان لو اور اسے مکے میں داخل ہونے سے نہ روکو۔ تم جو کچھ کر رہے ہو مجھے ڈر ہے کہ اس کی پاداش میں کہیں تم پر عذاب الہی نہ نازل ہو جائے۔ افسوس کہ اہل مکہ نے عروہ کا معقول مشورہ نہ مانا اور جانے دو عالم کو عمرے کی اجازت دینے پر آمادہ نہ ہوئے۔ عروہ ان کی ہٹ دھرمی دیکھ کر ناراض ہو گیا اور ان کا ساتھ چھوڑ کر طائف چلا گیا۔ اہل مکہ کی طرف سے آنے والے قاصدوں سے بات چیت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو جانے دو عالم نے سوچا کہ اب ہمیں اپنے آدمی اہل مکہ کے پاس بھیجنے چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس طرح بات بن جائے۔ چنانچہ آپ نے حضرت خراش بن امیہ کو بھیجا، مگر اہل مکہ نے کوئی بات سننے سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیا اور وہ بمشکل جان بچا کر واپس پہنچے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر کو بھیجنا چاہا، مگر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میری مشرکین کے ساتھ سخت عداوت چلی آتی ہے، اس لیے مجھے تو دیکھتے ہی وہ غضبناک ہو جائیں گے اور مجھے تنہا دیکھ کر قتل کر دیں گے، کیونکہ مکہ میں میرے خاندان بنی عدی کا کوئی با اثر آدمی نہیں ہے جو میری حفاظت کر سکے۔ میرے خیال میں اس کام کے لیے موزوں ترین آدمی عثمان ہے، کیونکہ ان کا خاندان مکہ میں بہت با اثر ہے، اس لیے کوئی شخص ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور آپ نے حضرت عثمان کو مکہ بھیج دیا۔ رخصت کرتے وقت جانے دو عالم نے ان سے کہا کہ مکہ میں قیام کے دوران صلح کی بات چیت کرنے کے علاوہ ان لوگوں سے ملنا جو ایمان لا چکے ہیں اور ان کو تسلی دینا کہ ان کی سختیوں اور آزمائشوں کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ان قریب اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا غلبہ عطا کرے گا کہ سارا مکہ اس کا حلقہ بگوش ہو جائے گا اور پھر کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہ رہے گی۔ جانے دو عالم نے حضرت عثمان کی معاونت کے لیے 10 اور آدمی بھی ساتھ کر دیے، چنانچہ 11 افراد پر مشتمل یہ وفد مکہ پہنچا اور اہل مکہ کو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف سے آگاہ کیا، مگر اہل مکہ اپنی ہٹ پر اڑے رہے اور حضرت عثمان سے کہنے لگے، محمد کو تو ہم زندگی بھر یہاں نہیں آنے دیں گے، اس لیے اس کی بات چھوڑو، ہاں اگر تم طواف کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کا گھر حضرت عثمان کے سامنے ہے جسے دیکھ کر ہی دل طواف کے لیے مچلنے لگتا ہے۔ جانے دو عالم کی طرف سے طواف کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اور اہل مکہ خود اجازت دے رہے ہیں، غرضے کے طواف جیسی عظیم سعادت سے بہرور ہونے کے جملہ اسباب مہیا ہو چکے ہیں۔ ایسے میں عقل کا فیصلہ تو یہی ہے کہ ایسے مواقع بار بار نہیں آتے، اس لیے فوراً طواف کر دینا چاہیے، مگر عشق نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور جب
حضرت عثمان بولے تو ان کی زبان سے عشق بول رہا تھا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ کے بغیر طواف کر لوں؟ واللہ جب تک رسول اللہ طواف نہیں کریں گے میں بھی طواف نہیں کروں گا. ادھر حدیبیہ میں صحابہ کرام حضرت عثمان کی قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ انہیں مکہ کے اندر جانے کا موقع مل گیا ہے. اب وہ جی بھر کر طواف کریں گے اور بیت اللہ کا دیدار کریں گے. جانے دو عالم نے فرمایا وہ ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا. کیسے نہیں کریں گے یا رسول اللہ؟ صحابہ کرام نے حیرت سے کہا جبکہ وہ بیت اللہ کے پاس جا چکے ہیں. بس میرا اس کے بارے میں یہی گمان ہے کہ وہ ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا خواہ اسے پورا سال مکہ میں گزارنا پڑ جائے. سبحان اللہ. اگر ایک طرف حضرت عثمان کا عشق مثالی تھا تو دوسری طرف ان کے آقا کا ان پر اعتماد بھی اپنی مثال آپ تھا. بہرحال مشرکین کو حضرت عثمان کا یہ رویہ ناگوار گزرا اور انہوں نے حضرت عثمان کو ان کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا. نہ جانے ماہرین نفسیات کے نزدیک اس کی وجوہات کیا ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ بے اعتمادی کی فضا میں افواہیں بہت پھیلتی ہیں. حدیبیہ میں بھی یہی ہوا. حضرت عثمان کی گرفتاری سے حدیبیہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں. جانے دو عالم اور تمام صحابہ کرام کو بہت صدمہ پہنچا. جانے دو عالم نے فرمایا ہم لڑائی کے بغیر ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس موقع پر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے وہ مشہور بیعت لی جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے. اس کو بیعت رضوان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے جملہ شرکاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی اور رضا کا مجدہ جا فضا سنایا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرہ. اے نبی ان مومنوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے جب وہ درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان یوں بیان فرمائی ہے لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ. جس نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی ہے اس پر آتش دوزخ حرام ہے. یہ بیعت موت پر تھی، یعنی جب تک دم میں دم ہے لڑتے رہیں گے اور کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. صحابہ کرام جوک در جوک بیعت ہونے لگے. ایک جماعت فارغ نہیں ہوتی تھی کہ دوسری تیار کری ہوتی تھی. رفتہ رفتہ سب اس سعادت سے بیروار ہو گئے مگر ایک جان نثار محروم رہ گیا اور اس کی یہ محرومی ہی اس کے لیے ایک انوکھی خوش نصیبی کی نوید بن گئی. اس خوش نصیب محروم کا نام عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بیعت چونکہ بہت بڑا اعزاز تھا اس لیے جانے دو عالم نے گوارا نہ کیا کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر مکہ میں جانے والا اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق شہید ہو جانے والا عثمان اس سعادت سے محروم رہ جائے. چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی الہی چونکہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کی خدمت گزاری کے سلسلے میں مکہ گیا ہوا ہے اور اس وجہ سے آج کی بیعت میں شامل نہیں ہو سکا اس لیے میں خود ہی اس کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اس کو اپنے ہی دائیں ہاتھ کے اوپر لے کر خود ہی حضرت عثمان سے بیعت لے لی. اللہ اللہ من تو شدم تو من شدی من جا شدم تو تن شدی تا کس نہ گوید بادزی من دیگرم تو دیگری. رات کے وقت مشرکین کا ایک چھوٹا سا دستہ اہل ایمان کی قیامگاہ کے گرد چپ کے چکر لگانے لگا تاکہ اگر موقع ملے تو شب خون مارا جائے اور لوٹ مار کی جائے. مگر مسلمانوں کی حفاظت پر حضرت محمد ابن مسلمہ جیسا جہاں دیدہ شجاع متعین تھا. چنانچہ بجائے اس کے کہ مشرکین حملہ کرتے الٹا محمد ابن مسلمہ نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر پکڑ لیا اور سوائے ایک آدمی کے کوئی بھی بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکا.
مشرکین کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو چھڑانے کے لیے مزید جمعیت روانہ کر دی۔ ان لوگوں نے آتے ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیا، مگر مسلمان ایسی چھوٹی چھوٹی جمعیتوں کو کہاں خاطر میں لانے والے تھے۔ انہوں نے ایسا بھرپور جوابی حملہ کیا کہ 12 آدمی مزید گرفتار کر لیے اور باقی بھاگ گئے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ ہماری کوئی پیش نہیں جاتی تو صلح پر آمادہ ہو گئے۔ اب کی بار اس مقصد کے لیے سہیل ابن عمر کو بھیجا گیا۔ سہیل نے نسبتاً اچھے انداز میں گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ ہماری طرف سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جو غلطی سرزد ہوئی ہے وہ چند جلد باز اور سر پھرے نوجوانوں کی کارستانی ہے، ورنہ سمجھدار لوگ ان کی اس حرکت سے ناخوش ہیں۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، اب آپ کے ساتھیوں نے ہمارے جو آدمی پکڑ رکھے ہیں ان کو رہا کر دیجئے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بھی ہمارے ساتھی گرفتار کر رکھے ہیں، اگر تم ان کو چھوڑ دو تو ہم بھی رہا کر دیں گے۔ سہیل نے تبادلے کی یہ تجویز منظور کر لی اور اس طرح دونوں طرف کے گرفتار شدگان کو رہائی مل گئی۔ جب حضرت عثمان رہا ہو کر حدیبیہ پہنچے تو صحابہ کرام نے ان سے کہا، آپ نے تو خوب مزے لوٹے ہوں گے اور جی بھر کے طواف کیے ہوں گے۔ حضرت عثمان نے ہو بہو ویسا ہی جواب دیا جیسے جانے دو عالم نے ان کے بارے میں گمان کیا تھا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ کو یہاں چھوڑ کے میں طواف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، واللہ اگر میں 1 سال بھی وہاں رہتا تو رسول اللہ کے بغیر ہرگز طواف نہ کرتا۔ سہیل جس کے ساتھ یہ صلح حدیبیہ ہوئی اس کے بارے میں اگلے کلپ میں انشاءاللہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔